بزنس ریکارڈر کے رپورٹرز بیٹ رپورٹرز کو کہ ہمیں بتائیں کہ 82 دن تک کوئی چینج ہوا ہے نہیں ہوا. آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود عبدالرشید اعزاز صاحب. یہ سروے کرتے ہیں ہمارے انفلیشن کے مارکیٹ میں کیا ریٹس ہیں ڈفرینٹ اسینشلس کے. تو اعزاز صاحب بتائیے گا آپ کے کیا جو انفلیشن ریٹ ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ ایشوز ریز ہو رہے ہیں بیکاز انفلیشن ریٹ ہیز ڈبلڈ. تو کیا مارکیٹ میں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں جی مارکیٹ میں جو سچویشن ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے جو چیز 100 روپے کی تھی وہ اب 115 اور 125 روپے کے درمیان ہے, اور ایک جو غریب آدمی ہے اسے 25 یا 15 روپے ایڈیشنل دینے پڑتے ہیں. چیز یعنی کہ ڈالڈا دیکھ لیں, آٹا چاول دیکھ لیں. چاول جو اچھے والے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے 130 کے تھے, اب 160 اور 170 کے درمیان ہے کلو. اور آٹا جو ہے 740 کا جو 20 کلو کا بیگ تھا وہ اب 780 کا وہ ہے. ڈالڈا گھی یا کوکنگ آئل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ویجیٹیبلز کی پرائسز تو سیزنل میں ویریشنز ہوتی ہیں, لیکن مٹر کی قیمت پچھلے 5 مہینے سے 200 روپے فی کلو سے کم ہی نہیں ہوئی. اور وہ 5 مہینے پہلے تو یہ تو آپ پچھلے آج کل وہ 300 روپے چل رہی ہے. اوکے سو یو تھنک کہ میجر انفلیشن پریشر بڑھا ہے, اس کی وجہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں نا, انٹرنیشنل پرائز آف آئل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, مگر ڈومیسٹک اکنامکس کے بھی تو رول ہوتا ہے. پرائس رائز کا جو میجر ہے وہ ٹرانسپورٹ کاسٹ ہیں, ٹرانسپورٹ کاسٹ ہے, گیس کی پرائسز جو انکریز ہوئی ہیں وہ ہیں, اس کے علاوہ جو ڈپریسیشن آف دا روپی جو ہوا ہے اس سے امپورٹس جو ڈیویلیشن آف روپیز ہوئی ہے اس کی وجہ سے سب جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں. اوکے اینڈ فائنل کویسچن آئی وانٹ ٹو آسک یو اس کہ آپ نے کوئی ریسرچ کی ہے, سروے کیا ہے آن بیسک جو میڈیسنز ہیں, فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں, اس میں سنا ہے بڑی آپ بتا رہے ہیں کہ ایشوز ہوئے ہیں. میڈیسنز کا جہاں تک تعلق ہے, آج میری پی پی ایم اے والوں سے ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, وہ انہوں نے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری جو اسینشل ڈرگز جو ہیں ان کی قیمتوں میں ایٹ لیسٹ 30% اضافہ کیا جائے, جو روپیز کی جو ڈیویلیو بیکاز آف دا ڈپریسیشن آف روپی. ہاں جی, اور گورنمنٹ کی جو ڈرگ اتھارٹی ہے اس کا ہیڈ کون ہے آج کل؟ ان کا ہیڈ ہے ڈریپ کا ڈاکٹر اسلم صاحب ہیں. اور یہ وہ پرانے گورنمنٹ کے ہیں کہ اچھا وہ انہوں نے ابھی تک ادھر خیال ہی نہیں گیا ابھی تک, اور بہت ساری دوائیاں پھر کم ہو جائیں گی مارکیٹ میں, بیسک دوائیاں. ایون پیناڈول کو اگر آج ہی سپریم کورٹ کا کوئی پریشر نہ اس کمپنی پہ, تو پیناڈول آج ہی مارکیٹ سے ختم ہو جائے گی, ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا. بالکل کاسٹ بھی ریکور نہیں ہو رہی. اوکے لیٹس گو ٹو عباسی صاحب ہمارے کور کرتے ہیں جی, اکنامک منسٹری آف فائنانس کرتے ہیں. کیوں عباسی صاحب, کیا کوئی میجر چینج آیا ہے وین ود دا ایڈونٹ آف دا پی ٹی آئی گورنمنٹ؟ ابھی تک تو ایک ہی چینج نظر آ رہا ہے کہ جس چیز کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنے دور میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہی تھی کہ وہ ایکسٹرنل لون یا بوروئنگ کر رہے ہیں, تو وہ انہیں کرنی پڑی ہے. اور اس کی ریزن یہی تھی کہ پچھلی گورنمنٹ نے اتنا ڈیٹ ایکسٹرنل اور ڈومیسٹک کر لیا تھا کہ ان کے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا. ایک اکنامک کمپلشن تھی ان کے لیے, مجبوری تھی کہ جس کے لیے انہیں جانا. اور یہی ایک اسی جگہ پہ ابھی لیٹسٹ جو ان کو تھوڑی بہت سکسیس ملی ہے, سعودیہ سے ملا ہے 3 بلین کا ایک, تھوڑی بہت تو نہیں جی, $6 billion is a significant whether it's for external reasons or because Saudi Arabia suddenly wanted to help us, مطلب it's a significant package. 3 billion one year کی سپورٹ, حالانکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کس ریٹ پہ مل رہا ہے, ریٹ کا بھی نہیں پتا, اور باقی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں ابھی تک نہیں پتا. But Saudi Arabia has never mentioned that. Similar is the case with چائنا میں بھی ڈسکشنز ہو رہی ہے کہ کتنا پیکیج ہوگا, کس ریٹ پہ ہوگا. جی اسی فرنٹ پہ ان کو باقی ابھی تک ان کا فوکس جو ہے وہ اس پہ ہے, مگر ٹاسک فورسز تو بہت ساری بنی ہوئی ہیں, بہت ساری ٹاسک فورسز بنی ہوئی ہیں, لیکن ان کا ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کیا کر رہی ہیں. ڈفرینٹ کوئی ہر ایشوز پہ ٹاسک فورسز وہ بنا رہے ہیں. But we need massive reforms, right? I mean, in a way it makes sense. جی, لیکن ان کا ابھی تک کیا کام انہوں نے کیا ہے ابھی تک وہ کسی کو علم نہیں ہے, وہ خود اپنے طور پہ. Okay, we'll go to مشتاق گھومن صاحب, بہت سینئر رپورٹر ہیں بزنس ریکارڈر کے, and he has covered industries and he has also covers water and power sector. جی گھومن صاحب, what about the power sector? Has this government made any changes?
موجودہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے اس نے جو ہے صرف ٹیرف انکریز کرنے کے علاوہ اس میں کوئی خاص تبدیلی سیکٹر کے اندر تو کم سے کم نہیں آئی. بس اتنا ہے کہ ابھی انہوں نے ٹاسک فورسز جو ہیں وہ صوبے کے لیول میں 2 صوبوں میں بن گئی ہیں, KPK میں اور پنجاب میں, بلوچستان اور سندھ میں بننے والی ہیں, جس میں جو انرجی سیکٹریز ہیں وہ اس کے ہیڈ ہیں, اور اس کے ساتھ جو صوبے کے IG ہیں وہ ہیں, اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی بنا دی ہیں انہوں نے, جس میں DC ہے اور DPO ہے. اور یہ تو پہلے نہیں تھی نا گمن صاحب؟ نہیں, پہلے نہیں تھی, لیکن پہلے بھی اس طرح کی کوششیں جو PMLN گورنمنٹ تھی وہ بھی کرتی رہی ہے. کبھی انہوں نے نیب کو انوالو کیا, کبھی FIO کو انوالو کیا, لیکن ریکوری ہوئی نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو بہتر کریں گے اور ریکوری کریں گے, اور جو جن کے خلاف اگر کوئی ہمارے لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے, اور جو پریمیسز ہیں جہاں پہ ڈیفالٹ ہے اس کو ہم جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں گے تاکہ اس کو کنیکشن نہ مل سکے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو سسٹم ہے اس میں کے اندر تو بالکل جو کل بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں سیکٹری جو پاور ہے انہوں نے کہا جی کہ 20 سے 21 ہزار میگا واٹ سے زیادہ ہم جو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتا. ویسے انہوں نے جو پچھلے سال ایک اٹیمپٹ کی تھی وہ 28 ہزار ڈسکو وائز کر کے ایک ڈسکو کو کر کے وہ انہوں نے ٹرانسمٹ کی تھی, لیکن ابھی بھی سسٹم کنسٹرینٹس اتنی زیادہ ہیں کہ 20-21 سے زیادہ. What about واٹر سیکٹر جی؟ انہوں نے بڑا واٹر سیکٹر کے بارے میں چیف جسٹس بھی اس پہ فوکسڈ ہیں. اینی امپروومنٹس دیئر؟ واٹر سیکٹر میں دو پروجیکٹس اس وقت جو ہے دمر بادشاہ ڈیم اور محمد ڈیم ان کو ہی لے کے یہ زیادہ تر چل رہے ہیں, باقی کو تو ایلوکیشن بدی. بٹ یہ گمن صاحب پرانی گورنمنٹ نے نہیں شروع کیے تھے جی؟ یہ تو کافی مشرف بلکہ پیپلز پارٹی کے دور سے, پھر بلکہ اس سے بھی پہلے نواز شریف کے دور میں, پھر پیپلز پارٹی, پھر مشرف, پھر راجہ پرویز اشرف اور پھر نواز شریف, تو وہ سارے ہی اس میں جاتے رہے ہیں, کرتے رہے ہیں. اس میں مسائل بہت سارے تھے کیونکہ کوئی ہزاروں ایکڑ لینڈ جو ہے وہ پروکیور کرنی ہے, لوگوں کے سیٹلمنٹ کے ایشوز ہیں اس طرح, جس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتا گیا, پیسے بھی الوکیٹڈ نہیں کیے. اور دوسرے انٹرنیشنل جو لینڈرز تھے جس میں ADB, ورلڈ بینک, انہوں نے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا. اس کے بعد چائنا کو کہا, چائنا پہلے اگری کر گیا اور پھر وہ بھی بھاگ گیا. Okay, we'll take a short break here. Please stay with us. گمن صاحب کہہ رہے تھے کہ پاور سیکٹر جو ہے اس میں کوئی میجر چینج نہیں ہے, پچھلی گورنمنٹ نے بھی یہی میجرز, بٹ دے ور انسکسیسفل. جی بالکل, ان میں جو 4-5 آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ ول دس گورنمنٹ بی مور سکسیسفل؟ دے آر مور کمیٹڈ؟ دیکھیں یہ جو ہے چینجز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو ابھی تک ریفارمز ہوئی ہیں جو 1-2 میجر ہیں وہ ریفارمز تھیں جو کہ آج سے 10-12 سال پہلے کی گئی اور وہ فیل ہوئیں اور ان کو بند کیا گیا. مثال کے طور پہ انہوں نے FBR ممبر کسٹمز کو حال ہی میں 2 پوزیشنز میں ڈیوائیڈ کر کے پالیسی ممبر کسٹمز اینڈ آپریشنز ممبر کسٹمز علیحدہ کر دیے ہیں. یہ ایکسپیرینس پاسٹ میں بھی کیا گیا تھا, لیکن جو رپورٹنگ لائن تھی کلیکٹرز آف کسٹمز کی, ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم رپورٹ جو ہے پالیسی کو کریں یا آپریشنز کو کریں. تو اسی طرح جو ہے وہ ایکشن اگینسٹ ٹیکس اویڈرز اور ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز, آڈٹ سے ریکوری, لیٹیگیشن سے ریکوری, یہ سب وہ تمام چیزیں ہیں جو پچھلی گورنمنٹ بھی جس پہ فوکس کر رہی تھی. تو ابھی تک کوئی ایسا نیا پالیسی میئر یا انفورسمنٹ ایکشن نظر نہیں آ رہا. اوکے, فائنل کویسچن, یہ جو آئے ہیں حماد صاحب جو نئے منسٹر, ہاؤ ڈز ہی کمپیئر ود ہارون اختر خان فار ایگزامپل, جو ان کے پریڈیسیسر ہیں؟ ہاں جی, حماد صاحب جو ہے وہ اس طرح سے ابھی فیل یہ ہو رہا ہے کہ جیسے وہ ایک لرننگ پروسیس میں ہے, اور FBR کی ٹیم جو ہے وہ ان کو اسسٹ کر رہی ہے, ان کو بریف کر رہی ہے. لیکن ہارون اختر جو تھے ان کے زمانے میں یہ تھا کہ نظر آتا تھا کہ FBR کی ٹیم ان کے انڈر ہے اور چیزوں کو وہ نسبتاً بہتر. But he was more experienced, he was older, and don't forget کہ he had relevant مطلب بیکنگ بھی تھی ان کو, گورنمنٹ کی بھی تھی. یہ ابھی نئے آئے ہیں, ان کو پتہ نہیں اور لرن کر رہے ہیں. جی سر, آپ وسیم اقبال صاحب ہی از بین فوکسڈ آن پرائیویٹائزیشن کمیشن میں آپ کرتے رہے ہیں اور گیس سیکٹر میں. What would you like to say about the gas sector first? کیونکہ اس میں پرائسز جو ہیں وہ جو ہمیں آزاد صاحب بتا کے گئے ہیں کہ جی کہ وہ جو گیس پرائسز بڑھی ہیں اس سے انفلیشن میں بہت ڈائریکٹ امپیکٹ آیا ہے. جی, یہ بیسیکلی پینڈنگ تھی فار دا لاسٹ 5 ایئر.
تو جیسے یہ آئے تو ان کو کرنا پڑا، یہ بہت کرٹیکل خواتین حضرات ہے، کیونکہ یہ بھی پولیٹیکل کمپلشن تھی، یہ مجبوری تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کہ وہ پرائسز کو ریز کریں. بالکل اس طرح کریں، کیونکہ 5 سال تک انہوں نے نہیں کیا. دیٹ واز آئی تھنک 152 بلین کا جو ہے ڈیفیسٹ آ رہا تھا، اور ان کی فائنینشیل پوزیشن دونوں گیس کمپنیز کی وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی، تو اس کو کرنے کے لیے ان کو یہ کرنا پڑا. مطلب فرام اکنامک پرسپیکٹو یہ ڈیسیجن جو تھی اٹ واز ریکوائرڈ. صحیح ہے. اور دوسرا اس کے اندر انہوں نے ایک اور چیز کی ہے کہ جو پور کنزیومر ہیں ان پہ بوجھ کم کرنے کے لیے 3 کے بجائے انہوں نے 7 ٹیئرز جو ہے وہ یہ تو ٹارگیٹڈ سبسڈیز تو ہر مطلب گورنمنٹ کرتی رہی ہے، چاہے بڑھا دے کوئی کم کر دیتی تھی، بٹ دس از سم تھنگ. اور میرے خیال میں بڑھانا اور کم کرنا بھی آئی ایم ایف کی بھی کنڈیشنز ہوتی تھیں. اور اس کے علاوہ آئل سیکٹر کے اندر جو پہلی اسپیچ تھی منسٹر فار پیٹرولیم کی، انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے اس کو ہم نہ بڑھائیں، لیکن 2 دفعہ تو انہوں نے سسٹین کیا ہے اور مینٹین کیا ہے ایک ہی لیول پہ، لیکن یہ کہ 3rd ٹائم جو ہے ان کو بڑھانا پڑا، کیونکہ انٹرنیشنل جو پرائس ہے وہ پچھلے 4 مہینے میں 88 dollar. It was external factors. There is nothing they could do about. Again, an economic compulsion. Let's go to the privatization. Privatization کے اندر جو ہے اسد عمر جب گورنمنٹ کے باہر تھے تو am I right? He was opposed to privatization. اچھا، اس کے اندر بھی 2 چیزیں انہوں نے رکھی ہے جو مین ہے، جس طرح پی آئی اے ہو گیا، پاکستان اسٹیل مل ہو گیا، پاکستان ریلوے ہو گیا، ڈسکوس ہو گئے، اس کے لیے انہوں نے علیحدہ کمیٹی بنائی ہے. ان کو جو ہے جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے وہ بھی ایسا دمر کریں گے اس کے اندر، لیکن یہ کہ ان کی پاور جو ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کی انہوں نے کرٹیل کر لی ہے کہ میجر جو ہے جو ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ وہاں پہ ہوگی. ویسے بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن انڈر نہیں آتی فائنانس کے انڈر تو آتی ہے اس میں، لیکن پھر یہ فرسٹ ٹائم جو اس میں وہ. اور دوسرا یہ کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ٹارگیٹ اپنے نہیں رکھے. لاسٹ جو بجٹ تھا اس کے اندر 50 بلین کا ٹارگیٹ تھا جو اچیو نہیں ہو سکا. اس دفعہ انہوں نے فی الحال ابھی تک جو اس کا کوئی ٹارگیٹ نہیں رکھا، اور 8 کے قریب جو ہے چھوٹی ٹرانزیکشن جو آئیڈینٹیفائی کی ہے، اور اس پہ جو ہے منڈے والے دن پھر بورڈ میٹنگ ہوگی. But I have a feeling کہ as we go into the fund program or as China decides to give us some balance of payment support, I'm 100% sure کہ پھر یہ جو privatization جو ہے یہ بھی ڈسکشن میں ڈیفینیٹلی آئے گا، اور گورنمنٹ کو پھر اپنی لسٹ کو شاید ریوائز کرنا پڑے if they want that kind of assistance. We will go to Tahir Amin now. He has focused on textile sector and railway sector. جی طاہر صاحب، پچھلی جو حکومتی پی ایل این کے تو اس دوران 5 سال ٹیکسٹائل ایکسپورٹر اسپیشلی اور باقی جتنے جو 5 ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے وہ یہی رونا روتے رہے کہ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہے انٹرنیشنل. What is the difference between the policies? بالکل اسی طرح ہے. اسی ٹائم بھی ان کو مسئلے تھے گیس اور جو پرائس بڑھی تھی، اب بھی ان کو یہی مسئلہ ہے. ریفنڈ کا مسئلہ اسی ٹائم بھی تھا، تقریباً 200 سے 250 بلین کے رکے ہوئے تھے، اب بھی وہی مسئلہ ہے. اور ایک لیکویڈیٹی جو کرنچ ہے وہ انڈسٹری فیس کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو پروڈکشن ہے وہ نہیں ہو رہی اور ایکسپورٹ اسی طرح نہیں بڑھ رہی. Okay, all right, we'll take a short break here. خواتین حضرات, please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہم جائیں گے اب واپس طاہر امین صاحب کے ساتھ. جی طاہر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ کوئی میجر چینج پالیسی کا نہیں آیا اور وہی کمپلینٹس ہیں بزنس سیکٹر کو. ایم آئی رائٹ؟ بالکل جی، اسی طرح ہے. 16 ستمبر کو ایک میٹنگ ہوئی تھی ای سی سی کی، اور اس میں یہ ڈیسیشن ہوا تھا کہ گیس کی جو پرائسز ہے اس کو کم کریں گے، لیکن ابھی جو بل آئے ہیں وہی پرانی والی ریٹ ہے. اور پھر یہ ایکسپورٹر یہ کوشش کر رہے ہیں اور کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور احتجاج پہ نکل آئے. What about the railway sector? ریلوے سیکٹر بھی جو ریلوے سیکٹر کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے کہ ایک غلط ڈائریکشن پہ جا رہی ہے گورنمنٹ، کیونکہ جو فریٹ ہے وہی سب سے زیادہ ریونیو پروڈیوس کرتا ہے، جنریٹ کرتا ہے. لیکن اس گورنمنٹ کے دوران اب تک تقریباً 6 ٹرینیں پیسنجر ٹرین یہ کھل چکی ہے، جس کی وجہ سے ریونیو جو جنریشن ہے اس میں کمی آ سکتی ہے سال کے اینڈ پہ. اوکے، سو فریٹ پہ فوکس نہیں ہے، بالکل فوکس پیسنجر پہ فوکس ہے. لیٹ می کم ٹو
to our final speaker panelist میں علی حسین توری صاحب ہیں, یہ کرتے ہیں فورن آفس. کیا فورن افیئرز میں کیونکہ کافی پیش رفت ہوئی ہے, has that been a success because they landed up getting money from Saudi Arabia, then they've landed up getting money from China, so that it is a success to that extent. جی بالکل فارن پالیسی کے حوالے سے جی, مگر وہ whether it's because of our diplomatic skills or whether وہ external factors بھی اسٹریٹجک جو سچویشن ہے یہ دونوں اس کو لے countries میں ہوئی ہے. کے جی تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویزیبل پروگرس ہے فارن پالیسی کے حوالے سے. اور China is ready to give us money for the economy, جس طرح کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اب ہمارا ایکسٹینڈ ہو گیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے اکنامک پارٹنرشپ بھی ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسری بات What about other countries? یہ امریکہ کے ساتھ بھی اب ہماری کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت امپرومنٹ ہو گیا ہے. کچھ ڈائیلاگ تو شروع ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے ایک طالبان رہنما کو عبدالغنی برادر کو جو امریکہ کے کہنے کے اوپر بہت پہلے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ رہا کر دو, نہیں رہا کر رہے تھے, تو ابھی انہوں نے رہا کیا. تو میرے خیال میں یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دونوں طرف سے, امریکہ کی طرف سے بھی افغانستان کو بھی انہوں نے ایک قسم کا ایک دیے ہے اندیا دیے ہے, اور طالبان کی طرف سے بھی یہی ڈیمانڈ تھی. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی کافی امپرومنٹ ہے. اور یو کے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو یو کے اور آئرلینڈ کے ساتھ تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, لیگل ڈیل, جسٹس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی انیشیٹو ایک پروگرام جس کے تحت لوٹڈ منی کو واپس لانا ہے, اور ایک جو ہماری جو prisoner exchange کا بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. I think this is targeted towards the PML leadership because وہ زیادہ تر ان کی فیملیز وہاں ریزیڈنٹ ہیں. وہ بھی ہے جو اس وقت میں بھی اسی پریس کانفرنس میں جس وقت یہ کر رہے تھے تو ہم نے کویشچن کیا تھا کہ تو کسی پرسن کو ایگزیکٹلی اس اسحاق ڈار صاحب کی بات آئی تھی کہ ہاں وہ بھی اس میں مگر اور کسی کا نام نہیں لے رہے, which I think is very sensible. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ فی الحال تو جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی وہ بڑی مشکل میں اپنے آپ کو they found themselves in great difficulties, especially مطلب اکنامک فرنٹ میں تو بہت زیادہ تھا, اور اب تک فوکس جو نظر آ رہا ہے وہ یہی تھا کہ to get money to generate enough from abroad without conditions, یعنی کہ جو ایسی کنڈیشنز ہوں جو یہ مطلب پولیٹیکلی چیلنجنگ نہ ہوں, جو لوگوں کو اتنا امپیکٹ نہ کریں. مگر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ کنڈیشنز تو ہیں, اور انفلیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز کا بھی اس میں تعلق ہے کیونکہ پرائس آف آئل جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بڑھ رہی ہے, اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھی ہیں. یہ جو گورنمنٹ کا فوکس تھا کہ ہم چینج کر دیں گے, میرا خیال میں 100 دن جو تھا اٹ واز آلویز ٹو آپٹمسٹک. ون شوڈ ٹاک ان اکنامک ٹرمز میں تو جی 6 مہینے یا سال سے کم تو نہیں. اور جس اسٹیٹ میں اکانومی انہوں نے انہیرٹ کی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں, اس میں تو میرے خیال میں 2 سال سے پہلے اگر کوئی چینج ہو جو کہ ویزیبل ہو ہمیں ایز کنزیومرز, وہ ذرا مشکل نظر آتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.